میں اپنے شہید والد کو خراج تحسین پیش کر رہا تھا، اس شعر کے ذریعے رخصت ہوا تو آنکھ ملا کر نہیں گیا، وہ کیوں گیا ہے یہ بتا کر نہیں گیا، وہ یوں گیا کہ باد صبا یاد آ گئی، احساس تک بھی ہم کو دلا کر نہیں گیا، یوں لگ رہا ہے جیسے ابھی لوٹ آئے گا، جاتے ہوئے چراغ بجھا کر نہیں گیا، بس ایک لکیر کھینچ گیا درمیان میں، دیوار راستے میں بنا کر نہیں گیا، شاید وہ مل ہی جائے مگر جستجو ہے شرط، وہ اپنے نقش پا تو مٹا کر نہیں گیا، گھر میں ہے آج تک وہی خوشبو بسی ہوئی، گھر میں ہے آج تک وہی خوشبو بسی ہوئی، لگتا ہے یوں کہ جیسے وہ آ کر نہیں گیا، تب تک تو پھول جیسے ہی تازہ تھی اس کی یاد، جب تک وہ پتیوں کو جدا کر نہیں گیا، رہنے دیا اس نے کسی کام کا مجھے، اور خاک میں بھی مجھ کو ملا کر نہیں گیا، ویسے ہی طلب ابھی میری زندگی، وہ خار و خس میں آگ لگا کر نہیں گیا، طاہر یہ گلہ ہی رہا اس کی ذات سے، جاتے ہوئے وہ کوئی گلہ نہیں کر کے گیا۔ میرے شہید والد کا مقدمہ پیش کرنے کا حکم ہوا۔ کل 29 نومبر کو شہید والد کی شہادت کو 10 سال مکمل ہوں گے۔ ADC میں مقدمہ ہے، انسداد دہشت گردی کی خاص عدالت میں مقدمہ ہے۔ قانون تو یہ کہتا ہے، آئین تو یہ کہتا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے مقدمے کو 7 دن کے اندر یا زیادہ سے زیادہ 3 مہینے کے اندر مکمل ہونا چاہیے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت 7 دن کے اندر فیصلہ سنائے یا 3 مہینے کے اندر اندر فیصلہ سنائے، لیکن 7 دن کیا، 3 مہینے کیا، 3 سال کیا، کل 10 سال مکمل ہوں گے۔ ہم ابھی تک عدالت سے انصاف کے منتظر ہیں۔ شہید والد کے قاتلوں کو ریاست نے گرفتار کیا، عدالت کے کٹہرے میں پیش کیا۔ میرے قائد نے پہلے دن ہمیں کہا کہ عدالت جانا ہے، قانون کو ہاتھ میں نہیں اٹھانا، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے جنازہ تو اٹھایا لیکن قانون نہیں اٹھایا، قانون کو ہاتھ میں نہیں اٹھایا، قانون کا جنازہ نہیں اٹھایا۔ آج بھی قانون کی پیروی کرتے ہوئے ہر آئے دن عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں کہ انصاف دو، انصاف دو، انصاف دو، اور آج بھی وہی امید قائم کیے ہوئے عدالت سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ انصاف کرے گی۔ شہید کے مقدمے میں ہمیں انصاف ملے گا، ان قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا جن کو ریاست نے گرفتار کیا، اور ریاست نے وہ قاتل میری جماعت کے اور قائد محترم کے حوالے کیے، اور انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد سے جلد یہ قاتل کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ صرف 10 سال نہیں، 3650 دن گزر چکے مقدمے کو، اندازاً 456 یا 457 حاضریاں بھگت چکے ہیں، 6 جج تبدیل ہو چکے، اندازاً دونوں سائیڈ سے 17 گواہوں کے بیانات مکمل ہو چکے ہیں، اور ابھی سائیڈ کلوز ہو چکی، اب وکیلوں کے بیانات، تقریریں چل رہی ہیں۔ میں نے یہ تو بتایا کہ 3650 دن گزر چکے، 456-57 مقدمے کی حاضریاں ہوئیں، 6 جج تبدیل ہوئے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ قاتل فریق کے 3 وکلا بھی اس مقدمے کو چلاتے چلاتے مر چکے ہیں، اور چوتھا وکیل ان کا کیس چلا رہا ہے، لیکن اب فائنل ڈیسیشن پر کیس آ چکا، تقریریں ہو رہی ہیں، کل نہیں پرسوں پھر مقدمے کی حاضری ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ 10 سے 15 دن کے اندر، 20 دن کے اندر یا 1 ماہ کے اندر مقدمے کا فیصلہ آئے گا۔ آج میں آپ حضرات سے یہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ 10 سال ہم نے صرف اپنے شہید والد کا کیس نہیں لڑا، آپ کے قائد کا، سندھ کے بہادر بیٹے کا کیس لڑا ہے۔ فیصلہ لینے کے لیے میں اور میرے بھائی
اکیلے جائیں گے یا آپ بھی فیصلہ لینے کے لیے ہمارے ساتھ عدالت جائیں گے؟ ہم سب جائیں گے انشاءاللہ. بتائیں، فیصلے عدالت سے فیصلہ لینے آپ ہمارے ساتھ جائیں گے؟ فیصلہ لینے چلیں گے؟ اور انشاءاللہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے شہید والد، اپنے شہید کے قائد کے قتل والے دن بھی ایک بلب نہیں توڑا تھا، ایک جملہ نہیں توڑا تھا. پہلے دن بھی ہم نے یہ بیان دیا تھا کہ لاڑکانہ ہمارا، سندھ ہمارا، کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اور ہم انشاءاللہ اسی امن کو، اسی پرامن فضا کو ساتھ لیتے ہوئے فیصلے کے، مقدمے کے فیصلے والے دن عدالت کے باہر جائیں گے اور فیصلہ لیں گے. اگر آپ نے عدالت کے ذریعے 10 سال کے بعد بھی اصل قاتلوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا تو پھر میں ضمانت نہیں لیتا پرامن رہنے کی. پھر فیصلہ میرا قائد کرے گا، پھر فیصلہ امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان کرے گا. پھر سندھ کے امن کی ضمانت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگی. ہم امن چاہتے ہیں، ہم انصاف چاہتے ہیں. امن تب ہوگا جب انصاف ہوگا. اگر انصاف نہیں تو پھر امن کی بھی ذمہ داری نہیں. انشاءاللہ وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب شہید ڈاکٹر خالد محمود سمرو رحمہ اللہ کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ پرامن آئیں گے، فیصلے والے دن پرامن آئیں گے، عدالت کے اور جیل کے باہر کھڑے ہوں گے، انصاف کی جج سے اپیل کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کر ہم عدالت سے انصاف کا فیصلہ لیں گے. اور میں اس امید میں ہوں کہ انشاءاللہ فیصلہ انصاف کا ہوگا، فیصلہ حق کا ہوگا. 10 سال میں ہمارے وکلاء نے مقدمہ ان پر ثابت کر دیا ہے. اب قلم جج کے ہاتھ میں ہے، اب فیصلہ قانون اور آئین کے تقاضاؤں کا منتظر ہے. انشاءاللہ انصاف ملے گا. میں نے جو کہا اللہ رب العزت منظور و مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.